ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کی سیاست جو ہے ہیجانی کیفیت کا شکار ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان کی تمام اپوزیشن جو ہے، کوئی ایک بھی ایسی بڑی پارٹی ہے، چھوٹی پارٹی نہیں ہے جو اس وقت حکومت کے خلاف پارلیمنٹ سے باہر نہ نکل گئی ہو، واک آؤٹ نہ کر گئی ہو پریکٹیکلی، اور سڑکوں پہ نہ ہو اور اس احتجاجی تحریک کا حصہ نہ ہو جس کا اعلان جو ہے پی ڈی ایم کے نام سے پلیٹ فارم سے ہوتا رہتا ہے، اور جس نے لاہور کے جلسے میں، ملتان کے جلسے میں، کوئٹہ کے جلسے میں، کراچی کے جلسے میں جو ہے وہ بھرپور شمولیت اختیار کی اور حکومت کو جو ہے وہ مستعفی ہونے کا الٹیمیٹمز دیے. کل جو ہے وہ الٹیمیٹم آ بھی گیا، 31 جنوری تک مستعفی، ورنہ جو ہے وہ لانگ مارچ ہوگا. یہ جلسہ جو ہوا لاہور کا، اس کے آفٹر شاکس ابھی تک آ رہے ہیں، کنٹروورسیز پہ ابھی تک جاری رہی. لیکن آج میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے بین الاقوامی پوائنٹ آف ویو دوں گا لاہور کے جلسے کے بارے میں. بی بی سی جو ہے اس نے بھی اس کو رسپونڈ کیا ہے، اس کو رپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کنٹروورسی جو ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص نے یا ایون رپورٹرز نے اپنی اپنی سیاسی وابستگی کے پوائنٹ آف ویو سے جلسے کو دیکھا. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے ان کے رپورٹر، کہ شام جب ڈھلنی شروع ہوئی تو شرکا کی تعداد بڑھنے لگی اور ایک ایسا وقت آیا کہ جلسہ گاہ بھر گئی. ان کے کہنے کا مطلب پوری جلسہ گاہ بھر گئی اور آزادی پولو گراؤنڈ سے باہر بھی لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی. یہ جلسہ چاہے 10,000 کا تھا یا 70,000 کا تھا، ایک بات ہے کہ انٹرنیشنلی اس نے کافی مومنٹم اختیار کیا. الجزیرہ انگلش جو ہے اس نے جو اگر ہم دکھا سکیں اس کو، کہ جو اس کی تصویر لگائی ہے اور ساتھ جو کیپشن دی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان یو ول ہیو ٹو لیو دا گورنمنٹ، اپوزیشن پروٹیسٹ گیدر مومنٹم ان پاکستان ایز ٹینز آف تھاؤزنڈز ڈیمانڈ پرائم منسٹر عمران خان اسٹیپ ڈاؤن. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آج ہمارے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب موجود ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں. شیخ صاحب کی یہ 15ویں وزارت ہے. میرا نہیں خیال انڈو پاکستان میں کسی کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہوگا کہ اتنا سیاست کا تجربہ اور اتنا زیادہ جو ہے وہ وزارتوں کا تجربہ حاصل ہو جائے، اور یہ بڑی اہم وزارت ہے. اور شیخ صاحب جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے نزدیک بڑے اس ویل ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تھے اس کے لیے. شیخ صاحب ایک تو بہت مبارک ہو آپ کو، ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی آپ وزیر داخلہ بنے 15ویں دفعہ. شیخ صاحب یہ جلسے کے بارے میں، اور میں نے آپ ہی کے دنیا سے اقوام متحدہ لال ویلی سے لے کے اقوام متحدہ تک 4تھا ایڈیشن چھپ گیا میرا، وہ بھی مبارکباد دیں، وہ بھی آپ کے ادارے کو کریڈٹ جاتا ہے. بہت مبارک ہو شیخ صاحب. میرا 4تھا ایڈیشن چھپ گیا ہے جو، اور آج کل لوگ کتاب پڑھتے نہیں. صرف الجزیرہ سے شروع کرنا چاہوں گا شاید. جی لسن، عمران خان ول فائٹ فار دی last bullet and the last drop of blood against the corrupt, dishonest and sluggish politicians. As a political worker, میرا خیال ہے کہ وہ معیار اور وہ معیاری نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی اس جلسے کی. بندوں کو چھوڑیں، 5,000 تھے، 10,000 تھے، 20,000 تھے، 30,000 تھے، کیونکہ میڈیا کی کوریج فل تھی. دیکھیں ایک وقت تھا جب ہم ترستے تھے کہ ہماری فوٹویں لگ جائیں. باقیوں کو چھوڑیں، 3 جو میجر لیڈر ہیں ان کے، مریم صاحبہ اور مولانا صاحب اور بلاول، ان کو تو فل ان کی تقریر، تینوں کو فل کوریج سٹارٹ ٹو اینڈ مل رہی ہے، اور سیاست اب شروع ہونے جا رہی ہے. اور میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ڈیٹ دے دی ہے جی کہیں فیبرری کے دوسرے ہفتے کی. فیبرری کے دوسرے ہفتے تک کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دینا تو اگر آپ نے لانگ مارچ ہی کرنا ہے تو آپ 25 دسمبر سے کر لیں. یہ چیخ چیخ اور ٹک ٹک اور ہلکی پھلکی موسیقی. شیخ صاحب سردی بہت ہے نا، شاید سردی کی وجہ سے کہہ رہے ہوں فیبرری میں لے کے جانا چاہ رہے ہوں. فروری میں اور بھی زیادہ سردی ہوگی. اچھا، اسلام آباد میں فروری میں دیکھیں نا، اسلام آباد میں اور بھی زیادہ سردی ہوگی. مارچ اپریل تقریباً نارمل خوشگوار ہوتا ہے اسلام آباد میں. میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کل کے پرسوں کے جلسوں کے بارے میں، 1-2 چیزوں کے بارے میں، پھر میں دوبارہ دوسرے امور پہ آؤں گا. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، وہ بڑے کھل کے گرجے برسے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کا فون اٹھانے سے بھی، یا جو لوگوں کو فون کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے انکار کرنے کا اعلان کیا، اور ان کے بارے میں ابہام تھا کہ وہ استعفے نہیں دے گی پیپلز پارٹی. میں چاہتا ہوں اگر آپ 10 سیکنڈ ان کے سن لیں، پھر آپ کا تجزیہ چاہوں گا کہ اگر پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو بھی اتنے کمیٹڈ ہو جائیں کہ وہ استعفے دینے کو بھی تیار ہیں، پھر تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. نہیں تو سنوا دیں بلاول کو، شیخ صاحب کو. نہ وہ
कठपुतली को मानते हैं, ना उस कठपुतली के कठपुतली को मानते हैं। हम उस कठपुतली के सहूलतकारों को लड़का रहे हैं। सिलेक्टर्स कान खोल के सुन लो, आपका इन अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। राब्ता करना बंद करे। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद पहुंचकर उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। जी शेख साहब। बिलावल, देखें, सियासत जो होती है एक दिन का खेल नहीं होती। मरियम साहबा ने बिलावल को एंट्री दी है लाहौर में और पंजाब में दे रही हैं। पीपल्स पार्टी मर ज़रूर गई है, लेकिन ये जान पकड़ सकती है अगले इलेक्शनों के लिए। एक कैंडिडेचर जो कैंडिडेट और उम्मीदवार खड़े कर सके, उस किस्म की पार्टी बन सकती है। ये मुकाम और ये जगह उन्हें मरियम साहबा ने दी है, और ये फैसला अभी पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों का नहीं किया। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुस्लिम साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि ये हराम की असम्बली है। इसके वो सदर के कैंडिडेट रहे हैं। अब बताओ, जो सदर का कैंडिडेट रहा हो वो कितना बड़ा कैंडिडेट होगा। और अगर ये असम्बली के बारे में जो गैर पार्लिमानी और गैर सख्त तरीन जुमला वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी भी किया बिलावल साहब ने, तो इसमें तो सदारत के उम्मीदवार थे मौलाना फजलुर रहमान। गवर्नमेंट हॉस्टल में और लॉजेस में वो वोट मांगते रहे कि मुझे वोट दो, लेकिन उसके वोट का नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला। दुनिया पाकिस्तान के सारे चौधरी, सियासी चौधरी मर जाएं, फजलुर रहमान की ताश नहीं लगनी और उसकी दाल नहीं गलनी। दाल नहीं गलनी ज्यादा मेरा ख्याल है जुमला। लेकिन यार लोग कह रहे थे कि भुट्टो साहब के लहजे में बिलावल भुट्टो ने स्पीच की है और एक नई क़यादत मिली है पीपल्स पार्टी को। इससे तो आप एग्री करते हैं? बिल्कुल इससे भी एग्री नहीं करते। पीपल्स पार्टी को सहारा तो मिला है जरदारी साहब को। मैंने आपको एक बात कही है, लाहौर बड़ा सोच समझ वाला शहर है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके ज़फ़र अली ख़ान से लेके शोरश कश्मीरी से लेके लाहौर की एक तारीख़ है, अल्लामा इकबाल से लेके, जिसने तारीख़ को जन्म दिया और पाकिस्तान की ख्वाहिशात में उन्होंने जान डाली। उस लाहौर में अगर आप सिर्फ तकरीर कर रहे हैं अपने, देखें ना, अभी तो बिलावल अपने आप को लाहौर में और पंजाब में मुतारफ़ करा रहा है, और वो सीढ़ियाँ बन रही है उनके लिए मुस्लिम लीग नून। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इलेक्शन होगा पंजाब में। ये कभी एक टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब भी 2.5 साल बाद इलेक्शन होगा। और अगर उन्होंने ये फैसला ही कर लिया है कि उन्होंने फरवरी में इस्तीफे देने हैं, तो फिर हमें अभी डिस्टेबल कर दें, बात ख़त्म करें। अगर वो समझते हैं कि हमने फरवरी में इस्तीफे देने हैं और इस्तीफ़ों का उनके पास अंबार है, वो लॉन्ग मार्च करके आएंगे, तो जनाब अभी आ जाएं, 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं। इस्लामाबाद आपका इंतज़ार करेगा और इस्तीफ़े आपके स्पीकर मुंतज़िर होगा, ताकि ये जो चिख लगी हुई है 3-4 महीने से, इसका एक सियासी रुख बने। और 126 दिन इमरान खान जो है वो धरने में बैठे रहे, लेकिन 126 दिन हमें कोई नतीजा नहीं मिला। और अगर आपने पाकिस्तान की सियासत में जो 11 रुकनी किया, जी 3 रुकनी ये सियासत है। बाकी बाज़ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़े, उनका वोटिंग रिज़ल्ट भी देख लें। मैं सबका एहतराम करता हूँ। ऐसे पार्टी लीडर हैं जिन्होंने 300 वोटें ली सिर्फ। 3 कौन से हैं इसमें? एक आधा ऐसे काबिल एहतराम हैं जी। 3 कौन सी पार्टी? आप नून 3 पार्टियां हैं, 2 बिलावल मुंतखब है और अख्तर मैंगल मुंतखब है, बिलावल मुंतखब है। बाकी तो मोहतरमा साहबा की अपनी डिस्क्वालिफिकेशन है, नवाज शरीफ साहब की अपनी डिस्क्वालिफिकेशन है। मैंने उनसे कल गुजारिश की थी और मुझे उम्मीद है कि वो सोचेंगे इन मसलों पे कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स ये समझ रहा है कि इस मुल्क में अदारों के साथ टकराव लेके और इस मुल्क में अदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करके उसको कोई इज्जत मिल सकती है, तो इन ख्याल अस्तो माल अस्तो जुनू कुछ नहीं। अच्छा शेख साहब, मुझे एक बात बताएं, आप इतने आराम से कह देते हैं हुकूमत के जी इस्तीफे आ जाए सारे के सारे, हम तो उसको दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे। ये कहना और करवाने में थोड़ा फर्क तो है ना, कि आपकी अखलाकी स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी कि ऑपोजिशन पूरी की पूरी बाइकआउट कर गई है। जी
پوری کی پوری ریزائن آپ کر سے گئی. میں اتفاق کرتا ہوں. جی جس بند گلی میں یہ داخل ہوں گے اس کا نتیجہ بھی یہی بھگتیں گے, اس کا ایندھن بھی یہی بنیں گے. اس کی سزا یا اس کا پولیٹیکلی جو بیک فائر ہے وہ بھی ان کو ہوگا. 2.5 سال عمران خان نے اور کر لیے ہیں, استعفوں کو بھی 6 مہینے روکا جا سکتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ استعفے بھی اسی وقت ایکسیپٹ کر لیے جائیں. شیخ صاحب, استعفوں کو بھی 6 شیخ مہینے صاحب روکا آپ جا میری سکتا بات ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بھی بات بتائیں, آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی جب یہ ایک غیر قانونی کیس بنا کلیشنکوف کا. میں اس وقت بھی جوان تھا بہت زیادہ, اور میں اس وقت بھی سمجھتا تھا, حالانکہ آپ کے میرے سیاسی نظریات اس وقت بھی نہیں ملتے تھے. آپ بھی اب جوان ہیں ماشاءاللہ. اچھا چلیں, لیکن مجھے لگا کہ یار آپ بڑے جوان آپ میرے لیے اس لیے ہیرو بن گئے کہ میں نے کہا یار دیکھیں ایک بندے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ کلیشنکوف کیس کے اندر. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے؟ اگر نیب کے علاوہ بھی تو پاکستان میں عدالتیں کام کر رہی ہیں, اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نیب کے قوانین کے تحت, ہمیں پہلے ہراساں کیا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے, پھر ہائی کورٹ جو ہے کہتی ہے کہ نیب کی زیادتی ہے, سارے کیسز اس طرح ضمانتیں ہوئی جا رہی ہیں, تو ان کو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ جیسا بندہ بیٹھ جائے, آپ کوئی اور آپ کے ساتھ ٹیم میں بیٹھ کے بات کر لیں نیب کے لاس پہ, پرابلم کیا ہے اس میں؟ عمران خان صاحب کیوں ان سے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں بات چیت, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں آپ کا صدق کے دل سے اعتراف کرتا ہوں, بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت کے دروازے سیاستدان بند نہیں کرتے. پر عمران خان یہ کہتا ہے دیکھیں ضمانتیں تو ہو گئی ان کی, بھائی بات چیت کے لیے اگر یہ کہتے ہیں عمران خان سے بات نہیں کرنی تو پھر کس سے بات کرنی ہے؟ اس سے بات کروا دیتے ہیں. بھائی کسی سے تو بات کرنی ہے نا, سٹنگ پرائم منسٹر تو عمران خان ہے, بات تو اسی سے کرنی ہے بالآخر. اور اگر اس سے نہیں کرنی کسی اور سے کرنی ہے تو ایک طرف تو وہ آپ کے بیانیے کے خلاف ہے, اور وہ برملا اس کا اظہار کریں کہ کس سے آپ نے بات کرنی ہے. در حقیقت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا ہی سخت موقف ہے عمران خان کے بارے میں, اور وہ بہت آگے نکل چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے جو ہیں وہ در حقیقت میں ان کا وہ کراؤڈ ہے جو کہ ان کے جلسوں کی زینت بنتا ہے. اور جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جتنے بڑے پیسے جلسوں میں لگ رہے ہیں, جتنی بڑی جد و جہد یا جتنی محنت کر رہی ہے ڈور ٹو ڈور, کبھی لیڈر بھی ڈور ٹو ڈور گیا ہے جی. لیڈر تو کہتا ہے کہ میں نے فلاں, اور 2 مہینے سے لگے ہوئے ہیں 13 تاریخ کا جلسہ کرنا ہے. ایک دن میں 8 جگہ پہ انہوں نے اسے کیا کہتے ہیں جو وارڈوں میں جلسے ہوتے ہیں, یونین کونسل, کارنر میٹنگز. کارنر میٹنگز, ٹھیک آپ جی, ہیں جی, یونینز کارنر میٹنگز, ایک دن میں انہوں نے 8 کارنر میٹنگ کی اور 6 کارنر میٹنگز کی, لیکن جتنا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا لاہور کا وہ رسپانس جو ہے وہ میرے نزدیک, باقی جو مرضی کہیں ادارے, جو مرضی کہیں دوسرے لوگ مرضی کہیں, اگر فضل الرحمان کے طلباء اور مدرسوں کی یہ بسیں نہ آتی مختلف جگہوں سے, جو ان کے پاس ہر ایک جگہ 1000 1200 900 500 700 طلباء ہیں, اگر فضل الرحمان کی بسیں نہ آتی تو ان کا جلسہ اور پھیکا پڑتا. اور باقی تو جلسہ ٹی وی پہ ہوتا ہے جی, ٹی وی پہ جلسہ ہو رہا ہے. شیخ صاحب ٹی وی کے تو آپ ہیرو ہیں, سپر سٹار ہیں, لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ منظرنامہ آپ کے آگے رکھتا ہوں میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی پوری پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, ایسا نہیں لگتا یہ کہ پوری پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ سے محبت ہے, لیکن ان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرنے جب پہنچتے ہیں, عمران خان صاحب جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ جناب میں تو مقابلہ کر نہیں سکتا, آپ مقابلہ کریں, میں تو بات کر نہیں سکتا, آپ بات کریں. یہ تو آپ کی حکومت کی اور ہمارے پرائم منسٹر کی کمزوری ہے, جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیچ میں لے کے آئے اور پی ڈی ایم کو بھی بلا وجہ ان کے خلاف کر دیا. پی ڈی ایم تو ان کے خلاف نہیں ہے, پی ڈی ایم کا تو شکوہ یہ ہے کہ آپ ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی کیا شاید کیا مقابلہ ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی کہاں ضرورت پڑی ہے. ایک بس ایک ویگن ایک کار روکی گئی ہو تورخم سے لے کے اور کراچی جہاں سے مرضی لگا لیں, سارا چشٹن پنجاب, ایک گاڑی نہیں روکی گئی. یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بس نہ روکی گئی ہو, کسی اڈے پہ پیغام نہیں دیا گیا, ڈی سی نے, اے سی نے کسی کو نہیں کہا کہ جو بس دے گا اس کے خلاف یہ ہو جائے گا. اور خود باجوہ صاحب نے ان سب کی موجودگی میں کہا کہ ہم منتخب لوگوں کے ساتھ ہیں, فوج منتخب لوگوں کے ساتھ ہیں. اور آپ نے ابھی کیا شروع کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کو جانا پڑے؟ ابھی تو اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آ رہی. جب آپ
اسلام آباد آئیں گے پھر فیصلہ ہوگا کہ آپ کے بارے میں آپ کی طاقت دیکھیں گے. آپ سینٹ سے جو بل پاس ہوتے ہیں سر اس پہ اپوزیشن کو اعتراض ہے. استعفوں کی کیا پاس ہوتے ہیں؟ سینٹ سے جو بل پاس ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی میجورٹی نہ ہونے کے باوجود، سینٹ سے بل پاس ہونا یا سینٹ سے کے چیئرمین کی تبدیلی جو کہ عمران خان صاحب کے پاس میجورٹی نہیں ہے پھر بھی وہ اپنا کام دکھا جاتے ہیں، یہ اعتراض ہے اپوزیشن کا. ساری پاکستان کی تاریخ اسی طرح بھری پڑی ہے. ساری پاکستان کی تاریخ اسی طرح بڑی پڑی ہے 72 سالوں میں. آپ یہ نہ کہیں اس وقت ٹھیک تھا جناب علی جب میٹھا میٹھا ہاپ پر کوڑا کوڑا تھو ہوتا تھا. دیکھیں وہ کون سی چیز ہے، یہ سارے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی خود پیداوار ہیں. آج یہ بیانیہ جو بیل رہے ہیں وہ اپنی قیادت کی نفی کر رہے ہیں. یہ سیاست میں عمران خان کی طرح 20-22 سال دھکے کھا کے نہیں آئے، یہ سیاست میں پیراشوٹ سے اترے ہیں. ان کے ناموں سے لوگ واقف نہیں تھے. بھٹو خاندان کی میں بات نہیں کرتا، بھٹو نے اپنی سیاست کو خود اس نے روشناس کرایا. بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو نے خود اپنی سیاست کو آسمان پہ لے گیا. باقی نواز شریف صاحب تو وہاں گاڑیوں کو سلیکٹ کر رہے تھے لندن میں، وہاں ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کو سلیکٹ کر رہے تھے. جب ان کے والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کا فون آیا کہ بھئی ہمیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی منسٹری مل رہی ہے، پھر وہ ایبٹ آباد گئے ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ. وہ تحریک استقلال کی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین تھے. انہوں نے کہا جناب ہمیں اجازت دیں، ہماری لاٹری لگ گئی ہے. اور ایئر مارشل اصغر خان نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کو مبارک ہو، میں آپ کو روک نہیں رہا، آپ ضرور جائیں. اور پھر وہ آئے اور جس طرح ساری سیاست چلی اور جس طرح ضیاء الحق کا مسئلہ ہوا. ضیاء الحق نے اپنے بیٹے جاز الحق کو تو نہیں کہا میری زندگی لگے، اس نے تو نواز شریف کو کہا میری زندگی تو لگے. ساری تاریخ ایسی ہے. عمران خان اس کو ایکسیپشن، یہ آپ کا جواب ہے. ساری تاریخ ہی ایسی ہے تو عمران خان بھی اس تاریخ کا حصہ ہے، انہوں نے کوئی چینج لے کے عمران خان از دا اونلی. دیکھیں عمران خان ان سے شکست نہیں کھانے جا رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں. عمران خان لڑے گا، وہ فائٹر ہے اور یہ سیاسی طور پر شکست کھائیں گے. اور اگر اس کا نتیجہ کوئی غلط نکل آیا تو اس کے ذمہ دار بھی یہ ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ سیاست میں جب بھی کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی شخص انتشار کی بات کرتا ہے اور فضل الرحمان جیسے قابل احترام عالم دین یہ کہتا ہے کہ ہم جناب علی، اور یہ لیڈر کہتے ہیں کہ استعفیٰ چھیننے کے لیے آ رہے ہیں. بابا یہ چھیننا جھپٹی کیا کہتے ہیں، وہ جھپٹا جھپٹی کیا کہتے ہیں؟ عمران صاحب کی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں سر، وہ بھی کہتے ہیں پرائم منسٹر کو گھسیٹ کے نکالیں گے. عمران صاحب کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں سارے، یہ بھی ایک جیسے ہی ہیں. نہ اس وقت وہ نکلے نہ عمران خان نکل رہا ہے. عمران خان انشاءاللہ یہ بات صحیح ہے آپ کی، یہ بات صحیح ہے. لیکن سر یہ کہہ رہے ہیں ہم 11 پارٹیز ہیں تو کوئی پریشر نہیں پرائم منسٹر پہ، آپ تو ملتے رہتے ہیں انہیں. انہوں نے کہا 31 جنوری کا الٹیمیٹم دیا، کوئی پریشر نہیں. پارٹیاں تو 3 ہیں، باقی 8 پارٹیاں جمعہ جنج کے ساتھ ہیں. اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ. اچھا، یہ ویسے ہی انہوں نے 11 کا ہنسا لگایا جیسے ہم نے 9 کا آئی جی آئی میں لگایا نہیں تھا جب وہ ہمارا حال نشان تھا. 9 ستارے ہیں جی، سب کو پیارے، اللہ کے راج دلارے. نتیجہ نکلا وہی جو ان دی اینڈ ہوتا ہے. سو وہ راج دلارے، اللہ کے پیارے، ملک کے ستارے اور ملک کے سیارے، وہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں اس ملک میں چل چکی ہیں. اور ان کا مسئلہ کیا ہے جی؟ ان کا مسئلہ ہے وہ کیسز، ہمیں کیسز ان کے لگے ہوئے ہیں. آصف زرداری بہتر تاش کھیل رہا ہے، وہ چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہا ہے، بچے سے تقریریں کرا رہا ہے اور خود بیٹھا ہوا ہے کولڈ سٹوریج میں، سیاسی کولڈ سٹوریج. یہ کولڈ سٹوریج وہ کوئی دوسرا کولڈ سٹوریج نہ کرنا، سارے پتے تاج سے لگا کے وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کا خیال ہے کہ آخری فیصلہ میرے پاس آنا ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے، پھر میں نے جو لینا دینا ہے وہ کچھ نہیں لینا دینا، کچھ نہیں ملنا. دیکھیں میں شاید آپ کے پروگرام میں ایک بات کہنے لگا ہوں جی ضرور، رک کے اور سنجیدہ. عمران خان حکومت چھوڑ دے گا، ان کو این آر او نہیں دے گا. اچھا، میں اس کا وزیر ہوں، اب وزیر داخلہ ہوں. پہلے ریلوے کا وزیر تھا، اگر ایسی باتیں کہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. عمران خان مینٹلی، کل میری ان کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. بتائیے کیا؟ اس نے کہا شیخ رشید اقتدار اللہ دیتا ہے اور اللہ لیتا ہے.
اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے مجھ سے بات نہیں کرنی تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں، ان کو این آر او نہیں دوں گا۔ یہ اس نے میرے کل کہا کہ یہ قومی غداری ہوگی، اس سے بڑا جملہ میں آپ کے پروگرام میں نہیں بول سکتا۔ اور یہ اس نے کہا، یہ نہ ہو کل سارے آپ کہیں جی جی جی، یہ کل کی بات ہے، دوپہر 12 بجے کی۔ تو آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ وہ استعفوں کی دھمکی دیا اپوزیشن نے، کیا رسپانس تھا ان کا؟ اور آج بھی لانگ مارچ کیبنٹ کے بعد میری بات ہوئی، انہوں نے کہا دیتے ہیں دے دیں۔ اور لانگ مارچ لانگ مارچ کی بات کل تفصیلی ہوئی تھی۔ جی جی، تو کیا کہہ رہے تھے؟ لانگ مارچ کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے فروری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، ابھی آ جائیں۔ کل جو میں نے جملہ بولا وہ عمران خان کا جملہ تھا، اسی کو دہراتا ہوں بطور وزیر داخلہ کہ آپ 25 دسمبر کو آ جائیں، کرسمس ہے، بڑا دن ہے، اور نواز شریف کا یوم پیدائش بھی ہوگا، اس دن نکلیں، اور آپ بجائے فیبرری میں آنے کے آپ 25 دسمبر کو نکلیں، اور نئے سال میں تک آپ پہنچ جائیں گے 5 دنوں میں یہاں پہ، تو جو پھر قانون اور آئینی معاملات اور فیصلے ہوں گے وہ ہوتے رہیں گے۔ یہ جملہ میں عمران خان کا آپ کے توسط سے بھیج رہا ہوں کہ آپ فروری میں کیوں آ رہے ہیں، آپ کل آ جائیں۔ سر کوئی بہت اوور کانفیڈنٹ نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب؟ ساری اپوزیشن باہر ہے، وہ تو اکیلے باہر تھے 122 دن میں، تو ان سے آبویسلی کچھ نہیں ہو سکا، لیکن یہ ساری اپوزیشن باہر ہے، ان کے صرف 35 استعفے تھے، اس کا کوئی رتی برابر امپیکٹ نہیں تھا پارلیمنٹ میں۔ یہاں پہ اگر بلاول بھٹو اور زرداری صاحب مان ہی گئے کہ انہوں نے دیکھ ہی لیا کہ ہمیں ناک سے تو لگا ہی دیا ہے، پرائم منسٹر ہمیں اللہ کا عذاب بھی قرار دے رہا ہے، خدا کی لعنت بھی بھیجتا ہے، یہ بھی پاکستان میں شاید بھٹو صاحب کے بعد اتنی سخت لینگویج کسی پرائم منسٹر نے اپوزیشن کے لیے بولی ہو، اور پھر جب بھٹو صاحب کی پھانسی لگی تو کوئی اپوزیشن روئی بھی نہیں تھی۔ تو یہ سخت روش پہ جو چلے پرائم منسٹر، تو اس کے بعد ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی اتنی اچھی بات بھی نہیں ہے کہ یہ ساری اپوزیشن ریزائن کر دے اخلاقی طور پہ۔ ان کے بندے پی ٹی آئی بیٹھی ہو ٹریجر بینچز پہ، پی ٹی آئی بیٹھی ہو اپوزیشن پہ۔ پرائم منسٹر عمران خان کو تو میں سپورٹس مین بہت بڑا مانتا ہوں سر، 1 وکٹ کیوں کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ قائد ان کے بند ہے، حمزہ شہباز اندر، شہباز شریف اندر، نواز شریف مفرور، اور پرائم منسٹر کو کیا چاہیے اچھے کام کرنے کے لیے؟ کون روک رہا ہے؟ فوج ان کے ساتھ، عدلیہ ان کے ساتھ، میڈیا ان کے ساتھ، شیخ رشید صاحب ان کے ساتھ، اتنے ہیوی پلر سیاستدان، پھر بھی پرفارم نہیں کر پا رہے۔ اس سے زیادہ ناکام گورنمنٹ سر کیا ہو سکتی ہے کہ عوام رو رہی ہے، پنڈی کی بھی رو رہی ہے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فیصلہ تو اب آپ یہ فیصلہ تو آپ کا کام ہے۔ اس نے میرے شعر کو بڑا پسند کیا ہے، میں آپ کے پروگرام میں پھر دہراتا ہوں، اور آج ہی اس نے پسند کیا ہے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یہ اب آپ نے شیخ صاحب میری تو سنوائی نہیں ہے پرائم منسٹر تک، آپ کہیے گا کہ میرا نام بھی نہ لیجیے گا۔ ایک اینکر نے کہا ہے عوام بھی آپ کو یہی کہہ رہی ہے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے تمہارا وہ حال کریں گے جو اس سے پہلے سب کا کیا تھا۔ یہاں تو بڑے بڑے آئے سر، چلے گئے۔ شیخ صاحب تو آپ واحد بندے ہیں جو ماشاءاللہ قائم ہے، یہ بھی آپ کا کمال ہے۔ شاہد صاحب وہ نہیں جا رہا، نہیں نہ جائے، وہ نہیں جا رہا۔ پہلے ایک پروگرام میں نے بڑا سخت آپ سے کر دیا تھا، وہ 5 سال پورے کرنے جا رہا ہے، اور اچھی خبریں آئیں گی، اسی مہینے میں آئیں گی، جنوری کے مہینے میں اچھی خبریں آئیں گی۔ جنوری ایک اچھی خبروں کا مہینہ ہے، اور فیبرری میں یہ آ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آئیں، صحیح ہے، یہ تشریف لائیں، جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اور وزیر داخلہ بھی ہیں جو ان سے بات چیت جاری ہے۔ ویورز ایک بریک لیتے ہیں۔ ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو۔ شیخ صاحب، آپ کیونکہ واحد سیاستدان ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی اتنے قریب ہے جتنے پرائم منسٹر پاکستان کے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے؟ اور عوام کے بھی قریب ہے، ہمارے بھی قریب ہے، آپ ایک پاپولر لیڈر ہیں نو ڈاؤٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے شیخ صاحب اس ساری ڈیولپمنٹ پہ؟ پرسکون ہیں، ریلیکس، اچھا ریلیکس ہیں، ان کے بالکل ریلیکس ہیں، اور ان کے آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ مشتعل ہونے والے یا جذباتی ہونے والے، وہ فیوچرسٹ ہیں اور وہ وینری ہیں۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی سارے ماحول کی سمجھ ہے، اور ان میں ایک انگلش کا جملہ آ گیا میرے منہ میں، بڑا پیشنس ہے اس دفعہ۔ وہ پیشنس جو ہے وہ ان کو فتح دلائے گا، اور ان کے جذبات ان کو شکست دلائیں گے۔ شیخ صاحب عمران خان جیتے گا، آپ کو پتا ہے بارڈر بڑی عمران خان 5 سال بالکل صحیح، بارڈر کے اوپر بڑے مسئلے ہوئے ہوئے، ہائی الرٹ کیا مسلح افواج کا۔ یہ اگر مولانا فضل الرحمان جو ہے اور یہ دوسری پارٹیاں ساری مل کے یہاں پہ 20-25 ہزار لوگ بھی لے آئے اسلام آباد پہ،
آپ کو لگتا ہے افواج کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اداروں کے اوپر پریشر نہیں پڑے گا اس چیز کا کہ اس کو ریزالو کیا جائے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان میں پیشنس ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، وہ ریلیکس ہیں، اور وہ سارے معاملات کو سبھی لوگ، عمران خان بھی اور ادارے بھی بہتر صورتحال میں دیکھ رہے ہیں، اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے، خرابی کی طرف نہیں جائیں گے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا جنوری میں بہتر خبریں آئیں گی، ہم بھی سرپرائز دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہم فروری میں لے آئیں۔ کل میں الیکشن کمیشن سے آپ کو میں بہت بڑی خبر دوں گا، اگر آئینی طور پر ممکن ہوا تو اس پر بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ مارچ کا جو الیکشن ہے 10 11 یا 6 7 مارچ کو 11 کو اگر ان کا حلف ہے تو اس کو فروری میں لے آئیں، یہ تو بڑی تاکہ یہ کٹی کٹا نکل جائے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ مارچ میں عمران خان کو اکثریت حاصل ہو جائے سینٹ میں۔ اس سے پہلے یہ انتشار چاہتے ہیں، یہ خلفشار چاہتے ہیں، یہ ہنگامہ آرائی چاہتے ہیں۔ شیخ صاحب ایک بات بتایا آپ نے، بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی سر، کہ یہ آپ نے یہ مارچ والی جو بات کہی ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس وقت۔ میں ذرا اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن سے ملیں گے کہ الیکشن سینٹ کا مارچ کی جائے فروری میں ہو جائے، یہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہے یا یہ پرائم منسٹر نے آپ کو آئیڈیا دیا یا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے یہ آئیڈیا؟ کوئی آئیڈیا نہیں دیا کسی نے۔ فواد نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ لیگلی ہو سکتا ہے، اس کو دیکھیں گے، اگر لیگلی ضرورت محسوس کی تو ہم مارچ کی بجائے، اگر لیگل اجازت ملی کانسٹیٹیوشنلی اور الیکشن کمیشن سے، آج میں کل بات کروں گا اور پرسوں ایکسکلوسیو خبر دوں گا، اگر آئین اور الیکشن کمیشن اس بات کی، الیکشن رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ 3 4 مارچ کو ہو، یہ 20 22 فروری کو بھی، 1 ماہ پہلے بھی اگر ہو سکتا ہے تو یہ کرا لیا جائے، تاکہ چخ چخ ختم ہو اور بہتری کے حالات ہوں۔ اگر انہوں نے استعفے دینے ہوں تو وہ استعفے دے لے، تاکہ سینٹ کا ایک اپنا وجود ہو اور قومی اسمبلی کا اپنا وجود ہو اور جمہوریت آگے کو پرول۔ شیخ صاحب پھر آپ جو منظرنامہ پیش کریں، پھر تو اپوزیشن جو ہے وہ بری طرح شکست ہو گئی اس کو، نہ اس کے استعفے کامیاب ہوں گے، نہ اس کے، کیونکہ وہ آپ الیکشن کروا دیں گے، نہ اس کے دھرنے کامیاب ہوں گے، وہ وہاں آپ کہہ رہے ہیں پیشنس ہے، تو یہ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، پھر یہ کریں گے کیا آپ کے خیال میں؟ یہ تو بڑی آپ نے ایک زبردست منظرنامہ پیش کر دیا پرائم منسٹر کے بڑے۔ سیاستدان کا منہ آج کل یہ کیمرہ ہوتا ہے، اس میں وہ نظر آتا رہے تو اس کی دکان مرچ مسالہ چورن بکتا رہتا ہے۔ سو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں منہ کالا ہوگا، یہ غلط جملہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ منہ کالا نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں منہ کیا دکھائیں گے، منہ کیا دکھائیں گے، میں منہ کالا نہیں کہہ رہا جی، منہ کیا دکھائیں گے، میں یہ اور خوبصورت چہرے ان کے نظر آئیں گے، یہ اور بہتر نظر آئیں گے، کیونکہ کیمرہ جو ہے روز بروز ان پر پڑے گا، یہ خوش ہوں گے، ایکسٹرا میک اپ کر دے گا کیمرہ۔ نتیجہ یہ اسٹرگل دیکھیں، میری بات سنو، پھر آپ بات سنیں۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر آخری مہینہ ہے، ٹھیک ہے، کہا کہ نہیں کہا؟ بالکل کہا۔ اب انہوں نے کہا کہ جنوری میں یہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، جنوری میں یہ نہیں ہوں گے۔ فضل الرحمان نے فروری کی ڈیٹ دی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے، اتنی جو تلخی بنی ہے، اس سے ہوا نکل جائے گی۔ شیخ صاحب وہ تو آپ نے سب کچھ کہہ دیا، نواز شریف صاحب تو جا کے بیٹھ گئے باہر، اب آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، مجھے نہیں پتا آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ریگریٹ فیل کرتے ہیں کہ ان کو انصاف کو پہلے رکھنا چاہیے تھا، انسانی ہمدردی کو بعد میں دیکھنا چاہیے تھا، اور بھیجنا نہیں چاہیے تھا باہر، وہ ریگریٹ فیل کرتے ہیں کہ کیوں بھیجا باہر؟ بات تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ کیونکہ میں تو بھیجنے کا حامی تھا، وہ مجھے بھی تانا دیتے ہیں کہ آپ نے ووٹ دیا تھا باہر بھیجنے کا۔ میں نے کہا آپ نے بھی تو فیصلہ کیا تھا کیبنٹ میں، فیصلہ تو آپ کا تھا کہ جانے دو، کیونکہ اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ صبح گئے ہیں کہ شام گئے ہیں، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا ہے یا شام گیا، اس وقت تو حالات ایسے تھے۔ انہوں نے ویل مینیج کیا، بزنس مین کو ویل مینیج کرنا آتا ہے، اور وہ باہر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ان کا جو ٹارگٹ تھا انہوں نے اچیو کیا۔ صرف مریم بی بی صاحبہ وہ باہر نہیں جا سکی۔ مریم صاحبہ کا مین ایجنڈا 10 منٹ تک، 10 مہینے کا انتظار یہ تھا کہ انہوں نے بعد میں سیکنڈ شفٹ میں جانا تھا، وہ سیکنڈ شفٹ نہیں لگ سکی۔ شیخ صاحب مریم نواز کو آپ نون لیگ کے ایک بڑا لیڈر کے طور پہ برج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کیا عمران خان صاحب انسیکیور ہیں اس حوالے سے کہ چلے نواز شریف کو تو فارغ کر دیا، یہ یہاں موجود ہے، یہ مجھے ٹف ٹائم نہ دیں گے؟ کوئی انسیکیور نہیں، 2.5 سال اس نے لگا لی ہیں، اور 6 7 8 مہینے بعد حالات بہتر ہوں گے۔ وہ دیکھیں، تیسرے سال کے بعد الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے ملک میں، چوتھا سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے، 5ویں میں تو ٹکٹیں، ابھی آپ دیکھیں گے سینٹ کی ٹکٹیں کال کر لیں گے لوگ، سینٹ کی ٹکٹوں کی درخواستیں مانگ لیں گے، اور اگر جو میرے والا فارمولہ ہے کہ مارچ کی بجائے فروری میں الیکشن ہو سکتے ہیں، کل پوچھ کے، ممکن ہے یہ نہ ہو سکتے ہوں،
ایسے ہی میری بات آپ ہوا میں اڑا دیں، پہلے ہی میں قوم سے معافی مانگ لیتا ہوں، تو پھر یہ ٹکٹیں چکٹیں مانگنا شروع ہو جائیں گے لوگوں سے. وہ تو استعفیوں کے انبار لگ رہے ہیں سر، اپلائی کریں. نون لیگ کہہ رہی ہے ہم نے استعفیوں کے انبار لگا دیا. آپ انبار کا لفظ میں نے پہلے یہ میں نے بھی سنا ہے کہ انبار ہی لگے ہوئے ہیں. انبار میں اب استعفوں سے آشکار کون ہوتے ہیں اور شکار کون ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. انبار کا لفظ میں نے بھی سنا ہے. رائٹ. تو شیخ صاحب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے جنوری فیبروری میں. یہ ویسے آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا تھوڑا سا چینی کا معاملہ تو کچھ بہتر ہوا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں ہماری تحریک کی وجہ سے پریشر ڈلا ہے حکومت پہ. تو پرائم منسٹر سے آپ جب بات کرتے ہیں مہنگائی کو لے کے تو وہ کہتے تو ہوں گے، آپ کا مجھے نہیں پتا آپ کہتے کہ نہیں عمران خان صاحب جتنے انصاف پہ ہیں اور انصاف کے ترازو پہ تولتے ہیں پوری اپوزیشن کو اور ان کو بتاتے ہیں لانتی بھی اور اللہ کا عذاب بھی ان پہ. کبھی عمران خان صاحب کے منہ سے آپ نے سنا کہ جہانگیر ترین نے کیا زیادتی کی ہے اس قوم کے ساتھ اور مبینہ طور پر جو کہ اپنی انکوائری کمیشن ہے اور میں انویسٹیگیٹ بھی اس کو نہیں کر رہا، کبھی وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یار میں مجبور ہوں نہیں کر پا رہا؟ نہیں میں نے نہیں سنا. اچھا آج انہوں نے پیٹرول پہ رپورٹ سنی ہے کیبنٹ میں اور کمیٹی بنائی ہے اور بڑے سخت انہوں نے سوالات کیے ہیں. اور پیٹرول پہ جو کافی زیادہ گھپلے دیکھیں نا، چینی پہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، آٹے پہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، آج پیٹرول پہ بھی کی ہے. سو وہ گھیرا تنگ تو کر رہے ہیں اس مافیا کے خلاف. باقی عدالتوں کے فیصلے قابل احترام ہیں، فیصلے تو آخری عدالتوں نے کرنے ہوتے ہیں. یہ جہانگیر ترین نون لیگ میں ہوتے ہیں نا، اب تک ان کو ٹانگے گئے ہوتے ہیں. جتنی بڑی انکوائری رپورٹ آئی اس پہ امپلیمنٹ آج تک پرائم منسٹر نے نہیں کیا. تو یہ سوال تو اٹھے گا سر، آپ سے بھی سوال اٹھے گا اور ان سے بھی اٹھے گا، کیونکہ آبویسلی آپ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ تو کرتے ہیں. ڈیفینڈ تو میں نے کرنا ہے، آج میرا دوسرا دن ہے ڈیفینڈ کرنا ہے. ڈیفینڈ کرنا مجھے لگتا ہے آپ اگر یہ گورنمنٹ رہی 2.5 سال تو وزیر داخلہ آپ پورے رہیں گے. شیخ صاحب ایک میں بریک لے لوں، پروگرام کا آخری حصہ شروع ہوگا نہیں انشاءاللہ. تو ایک بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں شیخ صاحب دوبارہ آتا ہوں. میں ایک بریک لیتے ہیں. ویورز اے ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. شیخ رشید احمد صاحب ایسے موجود ہیں، وفاقی وزیر داخلہ ہیں. شیخ صاحب باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں ریسنٹلی آپ کی؟ اب تو آپ کو بڑی اہم پوسٹ آ گئی ہے، کوئی انٹریکشن ان کے اور عمران خان صاحب کے تعلقات کیسے ہیں آپس میں؟ اداروں کے ساتھ عمران خان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور میں تو معمولی آدمی ہوں، میرے ساتھ سے ملاقات ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی اور ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. عمران خان پرائم منسٹر ہیں، وہ آرمی چیف ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ گاہے بگاہے ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن اب میں وزیر داخلہ ہوں تو ظاہر ہے وزیر داخلہ کے پاس ہاٹ لائن تو ہوتی ہے، اگر کوئی بات ایسی ویسی ہو تو میں ان سے رابطہ کرنے کی ٹیلی فونک گنجائش تو میرے پاس ہے، لیکن میں نے ابھی استعمال نہیں کی کیونکہ وہ کافی بزی ہوتے ہیں اور کافی ایکٹیو اور افیکٹو وہ آرمی چیف ہیں، اس لیے میں نے ابھی تک فون کر کے تنگ نہیں کیا ان کو. شیخ صاحب جو آپ نے اب آپ وزیر داخلہ ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بغاوت کے مقدمات کا جو اختیار سیکرٹری داخلہ کو دے دیا گیا ہے، آپ کو لگتا نہیں بینگ اے پولیٹیکل ورکر یہ زیادتی ہے؟ اب سیکرٹری داخلہ تو بیوروکریٹک آدمی ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کس پہ مقدمے. وہ تو ڈی جے بٹ بیچارہ عمران خان صاحب کے پنجاب گورنمنٹ سے نہیں بچا، اس کی ماں بہنوں کا پنجاب پولیس پوچھ رہی جس کو چینج کرنا ہے پرائم منسٹر نے، جن کے اس کو کریکٹر کو چینج کرنا ہے پولیس کے، اب تک نہیں کر سکے. نہیں یہ بڑی ایسی غیر اخلاقی سی بات ہے، میں نہیں سمجھتا. بٹ کڑائی والے ڈی جے بٹ کو مقدمہ بنا دیا جی. کشمیری جو ہیں بٹوں کے قریب ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ایسی غیر ضروری بات تھی ڈی جے بٹ کو یا بٹ کڑائی والے پہ پرچہ کرنا. شیخ صاحب لیکن اس کا تو جواب دینا کہ سیکرٹری داخلہ کو جو بغاوت کا مقدمہ بنانے کا اختیار دے دیا، آپ کے خیال میں یہ زیادتی نہیں ہے ورکرز کے ساتھ سیاسی؟ بھئی سیکرٹری داخلہ منسٹر کے انڈر ہی ہوتا ہے نا، وہ سیکرٹری داخلہ کو قانونی اختیار ملا ہے. کوئی غداری کا مقدمہ ویسے ہوا میں تو نہیں بن جائے گا، کوئی غداری کی صورتحال ہوگی تو بنے گا نا. ابھی تو قانون بنا ہے تو آپ اس کو اتنا سنجیدہ لے گئے ہیں، جب عمل ہوا تو پھر تو زیادہ سنجیدہ. سر مائنڈ نہ کیجیے گا سنجیدہ اس لیے لے گئے تو صرف قانون بنا. سر سنجیدہ اس لیے لے گئے شیخ صاحب، مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ آپ ہی کا دور حکومت ہے جس میں ہمارے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر میں غداری کا مقدمہ بن گیا، پوری دنیا ہنسی ہے اس کے اوپر. مودی بڑا خوش ہوا. نہیں وہ تو ویسے ہی وہ میراتھن ریس میں اس کا نام ویسے ہی ڈال دیا انہوں نے. اچھا چلیں شیخ صاحب، دوسرا مجھے ایک چیز کی بڑی پرابلم ہے، میں بڑا آپ کے متعلق پوزیسو ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں برداشت نہیں کروں گا کہ آپ کی منسٹری میں کوئی انٹرفیئر کرے. مجھے تسلی دلا دیں کہ شہزاد اکبر جو کہ ایک پاکستان کا اوتار منسٹر ہے، جس کا پنجاب میں سی سی پی او سے لے کے پورا پرائم منسٹر پہ ایسا جادو اور انفلوئنس ہے کہ کوئی علمان، آپ کی منسٹری میں انٹرفیئر تو نہیں کریں گے یہ شہزاد صاحب؟
دیکھیں جو میرا کام ہے وہ احتساب کو کر رہا ہے اور اس وصولیوں اور منی لانڈرنگ پہ لگے رہے، وہ میری منسٹری کا ایک حصہ ہے. تو میرا تو مجھے تو خوشی ہوگی کہ میں یہ احتساب کا کام وہ کر رہا ہے اور یہ انویسٹیگیشنیں وہ کر رہا ہے. میرے پاس تو آپ دیکھیں نادرا ہے، میرے پاس ایف سی ہے، میرے پاس رینجرز ہیں، میرے پاس اسکاؤٹس ہیں، میرے پاس کوسٹ گارڈ ہے، میرے پاس اسلام آباد پولیس ہے، میرے پاس چاروں صوبائی جو چیف. چلے شیخ صاحب خوش رہے، آپ کو عوام جو ہے اور عوام بھی خوش رہے آپ کی حکومت کے اندر. اس سے مجھے اچھا نہیں ہے کہ میں اس کے احتساب سے دور ہی رہوں اور وہ خود بہتر طور پہ کر رہے، اس کا ایکسپیرینس. لیکن سر اس کو تھوڑے سیاسی کام کو میں دیکھتا ہوں، وہ میں دیکھتا ہوں. لیکن شیخ صاحب تھوڑے مشورے دے دیں، وہ ایک ٹکے کی وصولی نہیں کر سکتے. سیاسی کام کو میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک ٹکے کی وصولی یہ آپ ان سے سوال کریں. آج آپ بڑے سوبر تھے اور آپ پہ لگ رہا ذمہ داری آئی ہوئی ہے وزارت داخلہ کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے اچھی طرح اس کو نبھائیں گے. تھوڑا عوام کا بھی سینٹیمنٹ پرائم منسٹر کو پہنچاتے رہا کریں، جو کہ مر رہی ہے، رو رہی ہے، اور اس میں زرداری نواز شریف کا فی الحال کوئی رول نہیں ہے، اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے جو مافیاز ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں پرائم منسٹر کے قریب ہے اس لیے ان پہ بات نہیں اٹھتی، وہ بھی پیغام پہنچائیں. شیخ شیش صاحب کی بات آپ نے سنی، ویورز اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.